ساری کائنات کا وجود اگر ہم دیکھیں تو اس میں رب تعالیٰ کی معرفت نظر آئے گی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے نکلنے والا کونپلا وہ اللہ کی معرفت کا پیغام دیتا ہے، آسمان سے برسنے والا پانی کا قطرہ وہ خدا کی معرفت کی دعوت دیتا ہے، ہواؤں کے جھونکے، سمندر کی لہریں، فضاؤں میں گھومنے والے پرندے، یہ سب سبب معرفت ہے، اللہ کی معرفت کا سبب ہے۔ رب رحمان کو پہچاننا آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیوں نہ ضروری ہو، اللہ کی محبت دل میں آئے، کیوں نہ آئے۔ کسی سے آدمی محبت کرتا ہے تو 3 وجہ سے محبت کرتا ہے، ایک نوال کی وجہ سے، دوسرے حسن و جمال کی وجہ سے، تیسرے فضل و کمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال کتنا ہے، حدیثوں میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے حسین اور جمیل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنت کی حوریں، ایک حور بھی اگر اپنی انگلی کا ایک پرا آسمان سے زمین کی طرف ظاہر کرے تو چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ پیدا کرنے والے رب کا حسن کتنا ہوگا، وہ کتنا حسین اور کتنا جمیل ہوگا۔ حسن کی وجہ سے اگر مرنا ہو تو کسی پر مرا جا سکتا ہے تو وہ ذات خداوندی ہے، ان کے حسن پر مرنا، مر مٹنا، کٹنا، یہ سب میں لذت ہے۔ باقی جتنوں کا حسن ہے اس میں گناہ ہے، بربادی ہے اور لا حاصل ہے۔ اللہ کی محبت میں مر مٹنا حاصل ہے، کمال بندگی ہے۔ اور فضل و کمال پر کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ فضل و کمال کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو رب تعالیٰ ہے، سب خوبیاں اسی کی ذات میں ہیں، سارے نقائص سے وہ پاک ہے، وہی رب ہے، وہی سب ہے۔ اور نوال کی وجہ سے، عطا کی وجہ سے محبت کی جاتی ہو تو دنیا میں جتنے داتا ہیں وہ سب اسی کے عطا ہے۔ اگر وہ امیر بھی ہے تو وہ رب ذوالجلال کے در کا فقیر ہے، وہ گدا ہے، وہ سائل ہے، وہ منگتا ہے، وہ بھکاری ہے، اسی رب کا بھکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر غور کیجئے، وہ کیسی کیسی عطا اپنے پروردگار نے ہم پر عطا کی ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کا حالہ ہے، آنکھ کا ڈلہ ہے، آنکھ جس کو دیدہ ہم کہتے ہیں، اس میں کئی لاکھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اس میں کئی لاکھ رگیں ہیں۔ اس رگوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ساتھ جو عطا کا معاملہ کیا ہے وہ بہت زیادہ خدا کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس وقت بندے کو ضرورت پیش آتی ہے وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ پہاڑی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ان کی ضرورت کا سامان ان کی زندگیوں میں عطا فرماتا ہے۔ پہاڑ اونچے فلک بوس ہوتے ہیں، چڑھنے اور اترنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے،
تو پہاڑی علاقے کے لوگ بنسبت اور جگہ کے طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کی پنڈلیاں بہت موٹی موٹی ہوتی ہیں، ہڈیاں ان کی پختہ ہوتی ہیں، کیوں کہ انہیں چڑھنے اترنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے ان علاقے کے لوگوں کے پیر کے پنجے چوڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس قائم رہے۔ سمجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھو کہ مرغی ہے، یہ خشکی کا جانور ہے، اور بطخ ہے، یہ پانی کا ہے۔ بطخ کے پیروں میں اس کے چمڑا ہوتا ہے تاکہ وہ کیچڑ میں پیر رکھے تو بیلنس اس کا مضبوط پڑے اور اس کو نکالنے میں سہولت ہو۔ مرغی کے پیر میں وہ چمڑا نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہاں کے لوگوں کے پیر کے پنجے چوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ بعض درخت وہ ہیں جن کی ٹہنیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، پیڑ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ آم کا درخت ہے، املی کا درخت ہے، ٹہنیاں بڑی ہیں اور اس کی پیڑ چوڑی ہے، لیکن پتے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جب بارش برستی ہے تو وہ ٹہنیوں پر پڑتی ہے اور وہ پانی کھینچ کر اپنے جڑ کو پہنچاتے ہیں۔ اور بعض درخت وہ ہیں جن کے پتے بڑے ہیں، نہ صرف بڑے ہیں بلکہ پتوں میں نالیوں جیسی وضع ہے، جیسے موز کا درخت اور کدو کی بیل۔ پتے بڑے بڑے ہیں اور وضع اسی ہے جس طرح نالی اور کٹورے کی انداز کی وضع ہے پتوں کی، اس پہ پانی گرتا ہے تو جڑوں سے پانی اس کی یعنی پتوں سے پانی اس کی جڑوں میں پہنچتا ہے۔ یہ میرے رحمان کا، میرے پروردگار کا اور اس کی خدائے عز و جل کی یہ صنعت کاری ہے، جسے دیکھ کر بندہ اللہ کی معرفت پیدا کرے۔ جب بندے کو معرفت آئے گی تو محبت کے اسباب بھی وہ بندہ دیکھتے رہے گا، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرے گا۔ دنیا میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے پر قربان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نباتات، جمادات ہے، نباتات پر قربان ہے، نباتات ہے، حیوانات پر قربان ہے، اور حیوانات انسان پر قربان ہے، اس لیے کہ انسان میں انس ہے اور انسان رب رحمان پر قربان ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہوتی ہے۔ جمادات نباتات پر قربان ہے اور نباتات حیوانات پر قربان ہے۔ کتنا خوبصورت چارہ ہے، اسے کاٹ کر جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی غذا ہے، وہ ان پر قربان ہو رہا ہے۔ اور کتنا اچھا جانور ہے، وہ کٹ کر انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ تو ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہوتی ہے، اور انسان رحمان پر قربان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا نظام انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، اور سورج و چاند و ضیاء تیری ضیاء کے واسطے، تو نہیں جہاں کے واسطے، جہاں ہے تیرے واسطے۔